15 سفر و مظفر اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ بات کریں گے فہم قرآن پر کہ قرآن کہتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 5 میں. دیکھیں کتنی مرتبہ قرآن ہم پڑھ چکے ہیں، ہر مہینے الحمدللہ ایک قرآن پاک پورا مکمل کرتے ہیں، لیکن آیت نمبر 5 میں اللہ کہتا کیا ہے ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی بات. ایک تو بات ہے کہ ترجمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ ہم سے کہتے کیا ہے، لیکن جب ہم تفسیر قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ ہم سے چاہتے کیا ہے، چاہتے کیا ہیں. اللہ کی چاہت کو پہچاننا، ترجمہ پڑھ کے اکابرین سے اساتذہ سے ترجمے کو سمجھ کے اللہ کی چاہ کو دیکھنا کہ اللہ ہم سے چاہتے کیا ہیں. تو اللہ رب العزت آیت نمبر 5 میں مال کی جو اہمیت بتائی ہے اس کی حفاظت کا حکم دیا. اب مال جو ہے، مال جیسے ہی مال کا لفظ سمجھتے ہیں ہم سنتے ہیں تو بس ہمارے ذہن میں پیسہ، دولت، گھر، بنگلہ، گاڑی آ جاتا ہے. تو مال تو پورا جسم ہے، مال تو آتی جاتی سانسیں بھی ہیں، مال تو آنکھوں کی بینائی بھی ہے، مال تو سننے کی صلاحیت بھی ہے، مال تو قوت گویائی بھی ہے. یہ پورا کا پورا جسم مال ہے. مال بہت اہم چیز ہے نا. اگر جسم میں صحت ہے تو یہ جسم کتنا بہترین مال ہے، کتنی بہترین اللہ کی دولت ہے. انسان کا معاش بھی مال ہے، تو جسم کی بھی حفاظت کرنی ہے، معاش کی بھی حفاظت کرنی ہے. مال کی حفاظت سے متعلق کیا مطلب ہے؟ عام کو ہے نا کہ انسان سمجھتا ہے کہ بس جو ہے وہ مال و دولت جو ہے، روپیہ پیسہ ہی مال ہے. یہ نا تجربے کاری ہے، نا بالغی ہے. پھر اسی طریقے سے ایک مال وہ ہے جو سچ مچ مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے. تو وہ مال جو ہے جب کسی کم عقلے کے ہاتھ میں لگتا ہے تو وہ اس مال کو دنیا اور آخرت کے لیے برباد کر دیتا ہے. نہ اس سے وہ دنیا ہی کماتا ہے، نہ اس سے آخرت ہی کماتا ہے. مال سارا کا سارا برباد کر دیتا ہے. تو نہ واقف عورتوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو وہ برباد کر دیتی ہے، نہ اس سے آخرت بناتی ہے، نہ دنیا بناتی ہے. کم عقلوں کو مال دے دیا جائے تو وہ بھی اس کو برباد کر دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اپنا پورا مال کم عقل بچوں اور عورتوں کے سپرد کر کے خود ان کے محتاج نہ بنو، بلکہ اللہ نے تم کو نگران اور ذمہ دار بنایا. تم مال کو خود اپنی حفاظت میں رکھ کر بقدر ضرورت ان کو کھلانے پلانے پر خرچ کرتے رہو. یعنی جو عورتیں اپنے آپ کو عقل کل سمجھ رہی ہیں نا، پورا خرچہ اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھ جاتی ہیں، وہ پریشان رہتی ہیں زندگی بھر میں. مرد کا کام ہے، مرد جانے، ہمیں کیا پتا. جب سے عورت نے بازار جانا شروع کیا ہے پورے گھر کا نظام خراب کیا ہے، پورے گھر کا. مرد کو اللہ نے عقل فہم زیادہ دیا ہے، عورت سے زیادہ سمجھداری، عورت سے زیادہ طاقت، جسمانی بھی، دماغی بھی، جذباتی بھی. ساری طاقت اللہ نے مرد کو دی. زیادہ طاقت عورت کو بھی دی ہے لیکن مرد کو زیادہ دی. تو مرد کے حوالے کر دیں گھر کے خرچے، خود بازار جانا چھوڑ دیں. آپ دیکھیں کتنا مزہ آئے گا زندگی کا. بیٹھے آرام سے، مسئلہ ہی نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں دال آٹے کا بھاؤ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. آپ کا کام ہے آپ لا کر دے دو ہم پکا لیں گے، آپ کا کام ہے آپ لا کر دے دو ہم سی کے پہن لیں گے. تو اگر یہ لوگ مال کو اپنے قبضے میں رکھیں گے نا مرد لوگ تو معقول بات ہے، وہ دھیان سے خرچ کریں گے، ہوشیاری سے خرچ کریں گے. عورتیں اتنی ہوشیار نہیں ہیں، فضول خرچ ہوتی ہیں زیادہ تر عورتیں. ہاں کچھ اچھی بھی ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے ساری عورتیں بیکار نہیں ہوتی، کچھ اچھی بھی عورتیں ہوتی ہیں، میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ دونوں فریقین گھر کو چلاتے. پھر جب بات مال کی ہو تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ قیامت کے دن مال سے متعلق سوال ہوگا. یہ میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے پاؤں سرکنے نہیں پائیں گے، اس کو بارگاہ ذوالجلال میں سے اس وقت تک کھڑا رکھیں گے جب تک اس کو 5 باتوں کا جواب اس سے نہ لے لیا جائے، اور جن میں 2 باتیں مال کے متعلق ہوں گی. مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. کمانے سے متعلق حلال طریقے سے کمایا تھا، جائز طریقے سے کمایا تھا یا ناجائز طریقے سے کمایا تھا. حلال کمانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو جہاں دل چاہا خرچ کر ڈالا. حلال کمانے کے بعد انسان اس بات کا بھی پابند ہے کہ اسے صحیح مصرف میں خرچ کرے. یہ نہیں کہ اپنی محنت سے کمایا اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر لیا. تو مال کی اپنی ایک اہمیت ہے، معمولی نہ سمجھا جائے. یہ تمام کا تمام جسم جو ہے یہ مال ہے، اور جو اس جسم کے ذریعے ہم کماتے ہیں مال و دولت، روپیہ پیسہ، وہ جسم بھی اور وہ مال و دولت بھی اللہ کا ہے. شریعت کے حکم کے مطابق اس کو خرچ کرنے کی اجازت ہے ہمیں. اس سے ہٹ کر خرچ کریں گے جواب تو ہمیں دینا پڑے گا، کیونکہ اس جگہ سے ہم ہل ہی نہیں سکیں گے. پھر دعا کر لینی چاہیے مال کی برکت کے لیے. وضو کے درمیان میں دعا مانگنے کا خوب اہتمام کر لینا چاہیے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، میرے گھر میں کشادگی عطا فرما دے، میرے رزق میں برکت عطا فرما دے. تو دعا کے اندر اللہ سے 3 باتیں مانگ لی. ایک مغفرت مانگ لی، کشادہ گھر مانگ لیا، رزق میں برکت مانگ لی. اہم دعا ہے نا، تینوں چیزیں مل گئی. مغفرت کی وجہ آخرت سنور گئی، گھر کشادہ ہونے کی وجہ سے انسان سکون میں آ گیا، رزق میں برکت ہونے کی وجہ سے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ گیا. گویا 3 نعمتوں کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں سنور گئی.
پھر یاد رکھیں، آج کی نصیحت سن لیجئے کہ مال کمانا دنیا داری نہیں ہے، مال کمانے کی کوشش کرنی چاہیے. دنیا داری نہیں ہے مال کمانا، بلکہ یہ بھی دینداری ہے. اسے ثواب کا ذریعہ سمجھیں. مال ہوگا تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے نا، مال ہوگا تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، عبادت کریں گے سکون کے ساتھ. عبادت ہے نا، مال خرچ کرنا بھی تو عبادت ہے. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گھر گئے تو معلوم ہوا کہ گھر میں نہیں. اہلیہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمارے لیے رزق کا انتظام کرنے گئے. تو کمانے کے لیے انبیاء بھی نکلیں. کمانے کا راستہ حلال ہو، صحیح مصرف پر خرچ ہو، اہل و عیال پر خرچ کرنا، والدین کی ضرورت پوری کرنا، غریب رشتہ داروں کی مالی مدد کرنا، صدقہ جاریہ کے طور پہ مسجد بنوانا، کنویں کھدوانا، اللہ کی نافرمانی میں مال کو خرچ نہ کرنا، فضول خرچی نہ کرنا، فضول قسم کے رسم و رواج پر خرچ نہ کرنا، لوگ کیا کہیں گے اس چکر میں نہ پڑنا. تو کیا ہے، یہ سب کا سب عبادت بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو حلال طریقے سے مال کمائیں. تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے حلال اور جائز میں برکتیں عطا فرما دے، ہمیں حرام اور ناجائز مال سے بچا لے، اور ہمیں مال کے حرام اور ناجائز استعمال سے بچا لے. آمین ثم آمین.